جس نے منگولوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جس نے عالم اسلام کو خاص کر مکہ اور مدینہ کو منگولوں کی بربریت اور جارحیت سے بچایا، جس نے عالم اسلام کا بول بالا کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کے لیے علامہ اقبال نے خاص کر یہ شعر لکھا: ہے عیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ برقعی خان، چنگیز خان کا پوتا، ایک نام ہی نہیں، یورپ پر حملہ آور ہونے کی ایک تاریخ بھی ہے۔ اس تاریخ کے دور میں آپ کو گلیار، کرغیز اور باشکیری مسلمان دریائے بدلگا، دریائے گاما اور دریائے بلایا کی وادیوں میں مارکا آرا ہوتے نظر آئیں گے۔ اس میں ان سرماؤں کی داستانیں بھی ملیں گی جنہوں نے ماسکو کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، دریائے لیپر اور دریائے وسچولا کے اس پار ہنگری اور پولینڈ کے دروازوں پر دستک دی، جن کے گھوڑوں نے دریائے ڈینیوب کا پانی پیا اور یورپ کے اندر آندھی اور طوفان بن کر داخل ہوئے۔ یہ کہانی ایسے ہی جانباز، شیر دل اور بے پناہ بہادر کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ میں ہوں محمد رضوان صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائس آف نالج۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب اپنی کہانی کی طرف۔ باتو خان اور اس کے بھائی برقعی خان نے عجیب و غریب انداز میں یورپ پر چڑھائی شروع کی تھی۔ اپنے آبائی دشت سے چنگیز خان کے مانے ہوئے سالار سوبدائی اور دوسرے سالاروں اور نویانوں کے پہنچ جانے کے بعد یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی گئی۔ منگولوں کے حملے اور ان کی پیش قدمی بھی عجیب و غریب تھی۔ ان کے لشکر کے آگے ہراول کے قاصد ہوتے تھے جو لشکر کے راستے میں مویشی اکٹھے کرتے جاتے، شاہراہ سے تمام رکاوٹیں صاف کر دی جاتی، تیز ندیوں پر پل بنا دیے جاتے، تھوڑی تھوڑی دور گھوڑوں کے لیے چارے کے گودام بنا دیے جاتے، شاہراہ کے کنارے جہاں اچھی اچھی چراگاہیں ہوتی تھیں انہیں بھی ان کے لیے محفوظ کر دیا جاتا کہ جب لشکر وہاں پہنچے گا تو لشکر کے گھوڑے ان چراگاہوں سے مستفید ہو سکیں۔ پھر ان ہراول دستوں کے پیچھے پیچھے منگولوں کی بیل گاڑیاں چرچراتی ہوئی چلتی آتی تھیں جن پر منجنیق اور آتش بار بارود لدا ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ منجنیقیں چلانے والے ہوتے، جہاں ضرورت پڑتی وہاں گندھک اور دوسرے آتش گیر مادوں کو ملا کر کام لیا جاتا۔ منگولوں کا طریقہ جنگ دوسری اقوام سے کافی حد تک مختلف تھا۔ ہر منگول لشکری کے ساتھ لگ بھگ ضروری استعمال کا سامان ہوتا، ہر ایک کے پاس ایک سے زیادہ گھوڑے اور سر پر سمور کی ٹوپی ہوتی تھی۔ ہر شخص سردی سے بچنے کے لیے سمور کی صدری پہنتا تھا جس پر بھیڑ کے چمڑے کا استر لگا ہوتا۔ گھوڑوں کے ساتھ ساتھ کمندیں اور رسیاں ہوتی، دلدلی علاقے سے گزرنے یا چڑھائی پر یہ رسیاں گاڑیاں اوپر کھینچنے کے لیے باندھ دی جاتی تھی۔ ہر سوار کے ساتھ جوگ کے تھیلے ہوتے، ایک پیالہ اور پکانے کا سامان، ایک چھوٹی سی کلہاڑی، نمک کی تھیلی، سوئی اور دھاگا ہر لشکری کے پاس ہوا کرتا تھا۔ منگولوں کے خاقان اعظم چنگیز خان نے تحریری طور پر حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر سالار کا فرض ہے کہ وہ دیکھ لے کہ اس کے تحت کام کرنے والے لشکریوں کے پاس اپنی ضرورت کی ہر شے موجود ہے، سوئی دھاگے تک وہ ہر شے کا اطمینان کر لے، اور معائنے کے دوران اگر انہیں کوئی لشکری یا ایسا ملے جس کے پاس ضرورت کی تمام چیزیں نہیں ہیں تو وہ اسے سزا دے۔ لگاتار طویل جنگوں میں حصہ لینے کے لیے لشکریوں کو کیل کانٹے تک درست کر کے رکھنے کی ہدایت تھی۔ طوفانوں سے پناہ لینے کے لیے بھاری خیمے ہوتے تھے جو چھکڑوں میں قطار در قطار لدے ہوتے۔ منگول سردیوں کے آرام دہ پڑاؤ کے تصور سے ناآشنا ہوا کرتے کیونکہ ان سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ سخت سردی اور برف باری میں لڑائی کے جوہر دکھائیں۔ ان کے آبائی دشت کے پلے ہوئے گھوڑے سردیوں میں اپنے لیے چارہ ڈھونڈنا جانتے تھے، وہ ہلکی برف کو اپنے سیموں سے کھرچ کر گھاس یا کائی یا جو بھی چیز ملتی چر لیتے تھے۔ منگولوں کا بوڑھا پرانا سالار سوبدائی چنگیز خان کا دستے راس ہوا کرتا تھا، لیکن یورپ پر چڑھائی کے وقت اس نے منگولوں کے سارے لشکر کی کمانداری اپنے ہاتھ میں نہیں لی۔
باتو خان کو، جسے منگول سائیں کہہ کر پکارا کرتے تھے، اسے متحدہ لشکر کا سالار اعلیٰ بنا دیا اور صوبدائی نے خود اس کے ماتحت کام کرنا پسند کیا۔ اس طرح صوبدائی اور برکئی خان دونوں ایک طرح سے باتو خان کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ آبائی دشت سے آنے والے دوسرے تمام بڑے بڑے سالار بھی صوبدائی، برکائی اور باتو کے تحت کام کر رہے تھے۔ برکئی خان چونکہ اسلام قبول کر چکا تھا، لہٰذا یورپ پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس نے کچھ مسلمان قبائل کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ ان میں زیادہ تر ترگائی کے علاقے کے رہنے والے باشکیری اور سائبیریا کے کرغیز شامل تھے، جو منگولوں ہی کی طرح جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے کٹر قسم کے مسلمان بھی تھے۔ باشکیریوں اور کرغیزوں کے علاوہ باتو اور برکئی خان کے لشکر میں کئی اور دوسرے خانہ بدوش ترکمان بھی موجود تھے۔ ان میں بھی بہت سے مسلمان تھے۔ منگول لشکر کا یہ خاصہ تھا کہ دوران سفر ان کے پاس بہت کم ہتھیار دکھائی دیتے تھے۔ ان کے خاص ہتھیار، جن میں بڑی کمانیں اور چھوٹی کمانیں اور چند مختلف طرح کے تیر شامل تھے، صرف وہی ہوا کرتی تھی۔ جو کمانیں ان کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کو روغن لگا کر کمان خانے میں رکھ دیتے تھے۔ کمان خانہ سوار کی بائیں جانب لٹکا ہوتا اور ترکش دائیں جانب۔ لڑائی میں لشکری بڑے حیرت انگیز انداز میں اور بڑی سرعت سے چٹکی میں تیر پکڑ پکڑ کر کمان سے چلا لیتا تھا۔ لڑائیوں میں حصہ لینے کے لیے ہر منگول کے پاس تقریباً 3 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے، جن میں کچھ لمبے اور کچھ بہت زیادہ موٹے اور بھاری، جن کے سروں پر لوہا منڈا ہوتا تھا اور جو فولاد کی ذرہ میں بھی گھس جاتے تھے۔ بہرحال انسانوں کے اس جمع غفیر نے یورپ پر حملوں کی ابتدا کی۔ یہ عجیب سا فولادی نظم و نسق رکھنے والے تھے۔ کوئی لشکری بغیر حکم کے میدان جنگ سے بھاگ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرتا تو اس کی سزا موت تھی۔ جنگ کے دوران اپنے ساتھی کی مدد نہ کرنے کی سزا بھی موت تھی۔ ہر دستہ 10-10 کی اکائیوں میں تقسیم ہوتا اور ان 10-10 سپاہیوں کا سال ہر سال تک ساتھ رہنا ایک دوسرے کے ساتھ طے تھا۔ ہر سوار جانتا تھا کہ اس کے باقی ساتھی کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، کس طرح لڑیں گے۔ ان 10 سواروں کا چھوٹا سالار، جس پر باقی 9 کی حفاظت کی ذمہ داری ہوتی تھی، اورنگ خان کہلاتا تھا۔ پہلے 10 سواروں کا افسر یک صدی دستے کا سالار بھی ہوتا، جو ہزاری کے تابع ہوتا اور ہزاری 10 ہزاری تومان سالار کے ماتحت ہوتا۔ اس نظم و ضبط کی بنیاد تمام درجے لشکریوں کی مساوات پر تھی۔ کہیں جنگ کی ابتدا کرنا ہوتی تو شاہراہوں پر جنگی ہرکارے روانہ کر دیے جاتے، جو کوہستانی اور ندی نالوں کے متعلق معلومات فراہم کرتے۔ ہر دستے کا سپہ سالار سپاہیوں کا رشتہ دار یا برادری کا ہوتا۔ ہر پرچم بردار دستہ ایک ہی قبیلے کے افراد پر مشتمل ہوتا تھا۔ اس طرح پرانی قبائلی اکائی کا سلسلہ برقرار رہتا۔ سالار اپنے سپاہیوں اور لشکریوں کے ساتھ ساری عمر گزار دیتے۔ اگر کوئی سالار کسی مہم پر ناکام ہوتا تو ساری عمر کے لیے ذلیل ہو جاتا اور اس کی صفوں سے کسی اور لشکری کو اس کی جگہ ترقی دی جاتی۔ منگولوں نے یورپ کے خلاف حملوں کی ابتدا کی اور کوہستان یورال کی نیچی چوٹیوں پر سے گزر کر منگول دستے مغربی دشت میں اترنے لگے، اور جب برف پگھلی اور گھاس پھوٹنے لگی تو بھورے دریائے ودلگا کے کنارے انہوں نے پیش قدمی شروع کی۔ پہلے منگولوں نے روسی علاقوں کو اپنا ہدف بنایا۔ دشت روس کی وسعت اور اس کی زرخیزی دیکھ کر ایک طرح سے منگول حیران رہ گئے۔ یہاں کی کالی مٹی سے اناج خودرو طور پر اگاتا۔ ان خانہ بدوش منگولوں کے لیے یہ زمین بہشت تھی، اور اب وہ سمجھے کہ کیوں چنگیز خان کا بڑا بیٹا اور باتو اور برکئی کا باپ چوچی خان ان علاقوں پر حکمرانی کرنے کا اصرار کرتا رہا۔ یورپ پر یلغار کرتے وقت باتو خان، برکئی خان، صوبدائی نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ بلائی دریائے ودلگا کے کنارے بسنے والے بلغاریوں کے شہر بولغار پر حملہ آور ہوا اور لمحوں کے اندر اس شہر کو تباہ و برباد کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ دوسرا حصہ، جو چنگیز خان کے پوتے منگو خان کی سرکردگی میں تھا، وہ جنوب میں وحشی کچکاکیوں پر حملہ آور ہوا۔ منگو خان اور اس کا لشکر اس شاہراہ پر روانہ ہوئے تھے، جس کے لوگوں نے منگولوں کو حیران کر دیا۔ پہلی بار منگولوں کو ایسے لوگوں سے پالا پڑا جو مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔ منگول ان پر حملہ آور ہوئے۔ ان میں بہت سو نے منگولوں کی اطاعت قبول کر لی، اور جنہوں نے اطاعت قبول نہیں کی وہ منگولوں سے بچنے کے لیے مغرب میں دریائے لیپر کی طرف بھاگ گئے۔
اپنی ان کامیاب کارروائیوں کے بعد منگو خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے ودلگا کے نواح میں باتو خان اور صوبدائی سے جا ملا۔ بلغاریوں کے شہر بولغار کو فتح اور تباہ و برباد کرنے کے بعد منگولوں کے متحدہ لشکر نے بھی پیش قدمی شروع کر دی اور دریائے خالکا کے کنارے انہوں نے پڑاؤ کر لیا۔ اب ان کے نزدیک ترین روسی شہر ایازان تھا اور اسی شہر کو منگولوں نے اپنا ہدف بنانے کا تہیہ کر لیا۔ دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کرنے کے بعد منگولوں نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے تیز رفتار قاصد ایازان کے حاکم کے پاس بھجوایا۔ ان قاصدوں میں سے دو منگول تھے اور ان کے ساتھ ایک منگول جادوگرنی تھی۔ جو پیغام اس جادوگرنی اور دو منگولوں کے ہاتھوں باتو خان نے بھیجا وہ کچھ اس طرح تھا: ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو، 10% آدمی، 10% گھوڑے، گویا ہر چیز کا عشر ادا کرو۔ قاصد بھیجنے کے بعد جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ دریائے خالکا کے کنارے وہ سرما کا پڑاؤ کرنے لگے، اس لیے کہ سرما میں دشمنوں کے خلاف یلغار کرنے کا فائدہ یہ تھا کہ یخ بستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان ہو جاتا۔ اس زمانے میں ایک تو دریا جم جاتے، ان کے اوپر سے آسانی سے گزرا جاتا، دوسرے روسیوں کو سرما میں حملوں کی زیادہ توقع نہیں ہوتی اور وہ شہروں میں غلے اور گوشت کے گوداموں میں جمع ہو جاتے تھے۔ ایازان میں جو روسی تھے وہ زیادہ تر سلاف قوم سے تعلق رکھتے۔ یہ لوگ سردیاں گزارنے کے لیے اپنے شہروں اور گاؤں کی چوڑی فصیلوں کے اندر جمع ہو جاتے، گویا یہ انتہا درجہ کے شورا پشت اور جنگجو تھے، لیکن یہ شہر سے باہر نکل کر منگولوں کا مقابلہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ایازان کے اندر شمال کے وحشی ایسے لوگ بھی تھے جو جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے تھے اور سویدی کہلاتے تھے۔ ایازان کے زرخیز خطے کے شہر غلاموں اور سموروں کی تجارت کی وجہ سے بڑے خوشحال تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کی طویل فصیلیں ماضی میں کچکاکیوں اور بلغاریوں کے حملے روکنے کے لیے کافی مضبوط ہوا کرتی تھی۔ یہ بہترین جنگجو خیال کیے جاتے، لوہے کی بھدی زر پہنتے تھے اور ایازان میں ان سلافوں اور شمال کے سویدیوں کے ساتھ ایک اور قوم بھی آ کے آباد ہو گئی تھی، انہیں سمید روی کہتے۔ یہ فن لینڈ کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ سب دست بدست تلوار چلانے کے ماہر تھے۔ بہرحال ایازان کے بڑے شہر اور اس کے ارد گرد جتنے چھوٹے شہر تھے انہیں منگولوں کی آمد کی خبر ہو چکی تھی۔ ان کے مخبروں نے یہ اطلاع بھی کر دی تھی کہ منگول ان پر حملہ آور ہونے کے لیے دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کر چکے ہیں۔ ساتھ ہی یہ اطلاع بھی انہیں مل چکی تھی کہ منگولوں نے بلغاریوں پر حملہ آور ہونے کے بعد ان کے شہر بلغار کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یوں ایازان کے روسی حکمرانوں کی طرف اپنے قاصد بھجوانے کے بعد باتو خان، برکائی خان اور صوبدائی خان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ دریائے خالکا کے کنارے پڑاؤ کر چکے تھے۔ تورائی خان جو برکائی خان کا دستے راست تھا اور برکائی خان ہی کی طرح اسلام قبول کر چکا تھا، ایک روز حریم اور کرید دونوں بھائیوں کے ہمراہ دریائے خالکا کے کنارے منگولوں کے متحدہ لشکر میں داخل ہو رہا تھا۔ تورائی خان کے ساتھ جو مسلح منگول تھے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اس نے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لشکر گاہ میں اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تب اپنے قریب ہی گھوڑوں پر سوار حریم کو مخاطب کرتے ہوئے تورائی کہہ رہا تھا: ابن مکروم، میرے بھائی، راستے میں خانہ بدوش سلافوں کے خلاف تم نے جو میرے ساتھ گفتگو کی ہے اور اس سلسلے میں تم برکئی خان سے جو مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اس سلسلے میں کسی کے سامنے برکئی کے ساتھ گفتگو نہ کرنا۔ یاد رکھنا، اسلام قبول کر لینے کے بعد دوسرے منگولوں کی نگاہوں میں برکئی خان کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں رہا، لیکن اس کی ہمت و جرأت ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اپنے عقیدے کا پکا اور پختہ ہے۔ میں نے راستے میں تمہیں اس لشکر کی تفصیل بتا دی ہے جو برکئی خان اور اس کے بھائی باتو خان کے تحت ہے۔ ان میں دو سردار بڑے اہم ہیں۔ یہ دونوں ہی سردار مسلمان ہیں جو برکئی پر جان چھڑکتے ہیں۔ ان میں سے ایک ترگائی کے علاقے کے رہنے والے باشکیریوں کا سردار ہے، اس کا نام کوچمان ہے، بڑا شیر دل، بہادر، جرأت مند اور مخلص انسان ہے اور یہ باشکیری مسلمان ہے۔ دوسرا سردار گوچلوک ہے، یہ بھی مسلمان ہے اور سائبیریا کے خونخوار کرغیزیوں کا سردار ہے۔ یہ دونوں خانہ بدوش قبائل باتو اور برکئی خان کے لشکر میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ
جو اہم ترین سردار باتو اور برکئی خان کے لشکر میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ تمہارے منگیار ترک ہیں، کچھ کفکار کے رہنے والے ترک ہیں، کچھ گرجستانی ہیں، آرمینیا کے سورما ہیں، کرائت ترک ہیں۔ اس کے علاوہ تیونائی عیسائی نائٹ بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ راہب بھی شامل ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ منگولوں کے اندر عیسائیت کی تبلیغ کے لیے آئے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ باتو اور برکئی عیسائیت قبول کر کے عیسائیت کو تقویت دیں، لیکن برکئی خان کے اسلام قبول کرنے سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے۔ اب یہ لوگ باتو، اس کے بیٹے سرتاک اور اس کی نوعمر بیٹی بختائی، اس کے دوسرے بیٹے نوگائی کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کم از کم باتو اور اس کی اولاد کو ہی عیسائیت کی طرف مائل کر کے اپنا مقصد حاصل کریں۔ ان تیونائی نائٹوں کے علاوہ یورپ سے آنے والے دوسرے راہبوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ منگول یورپ پر حملہ آور نہ ہوں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام ہوئی ہے اور اب منگولوں کی طرف سے یورپ پر حملوں کی ابتدا ہو چکی ہے۔ یہ تو لشکر کے اندر جو صورتحال ہے اس سے میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے تورائی خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دو گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے ان کے پاس آئے۔ انہیں دیکھتے ہوئے تورائی خان اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ یہ صورتحال بھانپتے ہوئے حریم اور قرید دونوں بھائی بھی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ آنے والے دونوں گھڑ سوار نزدیک آ کر اپنے گھوڑوں سے اترے اور بڑے پرجوش انداز میں وہ باری باری تورائی خان سے بغل گیر ہوئے۔ تورائی خان سے ملنے کے بعد حریم اور قرید سے پرجوش مصافحہ کیا، پھر وہ سوالیہ انداز میں تورائی خان کی طرف دیکھنے لگے۔ اس پر تورائی خان مسکرایا اور کہنے لگا، یہ دونوں ہمارے اجنبی مہمان ہیں۔ اس کے بعد تورائی خان نے حریم اور قرید دونوں کے حالات تفصیل کے ساتھ کہہ دیے تھے۔ جب وہ ان کی تفصیل کہہ چکا تو حریم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حریم میرے عزیز بھائی، یہ جو دو سردار آئے ہیں انہی کے متعلق میں پہلے تم سے گفتگو کر چکا تھا۔ یہ جو دائیں جانب ہے یہ باشکیریوں کے علاقے کے سردار کوچمان ہیں اور دوسرے سائبیریا کے کرغیزوں کے سردار گوچلک ہیں۔ جب تورائی یہ تعارف کرا چکا تب ایک دوسرے کی طرف معنی خیز انداز میں دیکھتے ہوئے کوچمان اور گوچکک نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا، پھر آگے بڑھے اور بڑے پرجوش انداز میں وہ باری باری حریم اور قرید بن مکروم سے بغل گیر ہوئے۔ پھر جب وہ علیحدہ ہوئے تب بڑی شائستگی اور بڑی جان نثاری اور وفاداری کا اظہار کرتے ہوئے حریم کو مخاطب کر کے باشکیریوں کا سردار کوچمان کہہ رہا تھا، میرے عزیز تورائی سے تم دونوں کی داستان سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھی بڑے کٹر قسم کے۔ تم دونوں بھائیوں کو منگولوں کے لشکر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فی الوقت تو منگولوں کا لشکر یورپ پر حملہ آور ہے۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، فی الحال دونوں بھائی لشکر میں شامل ہو جاؤ، منگولوں کی مہموں میں حصہ لو پوری جان نثاری اور وفاداری کے ساتھ۔ ایسا کر کے تم سارے منگول سرداروں کو اپنے اعتماد میں لے سکتے ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد باشکیری سردار کوچمان رکا تو کرغیزوں کا سردار گوچلک حریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز جہاں تک برکائی کا تعلق ہے وہ پہلے ہی تم دونوں بھائیوں کو جانتا ہے، وہ تم سے انتہا درجہ کی وفاداری کا اظہار بھی کرے گا، لیکن لشکر میں تم رہتے ہوئے باتو کے علاوہ دوسرے منگولوں کو بھی اپنے اعتماد میں لے سکتے ہو، اور جب ایسا ہو جائے گا تو پھر یاد رکھنا بڑے احسن طریقے سے تم اپنے دشمن سلافوں کے خلاف حرکت میں آ سکو گے، اور اس سلسلے میں ہم باشکیری اور کرغیز بھی تمہاری پوری مدد کریں گے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، ان دنوں سلاف اکیلے نہیں ہیں اور بہت سے سائبیریائی اور دوسرے علاقوں سے تعلق رکھنے والے وحشی قبائل بھی ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، لہٰذا ان کی طاقت اور قوت پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے اور ان سے نمٹنا اتنا آسان نہیں۔ خیر ان سے نپٹیں گے ضرور۔ یہاں تک کہنے کے بعد گوچلک رکا اور اس کی بجائے کوچمان بول پڑا، تورائی خان پہلے تم ان دونوں بھائیوں کو برکئی خان کے پاس لے کر جاؤ، ان سے ملانے کے بعد انہیں ہمارے پاس لاؤ، اس لیے کہ یہ دونوں ہمارے معزز مہمان ہوں گے، کھانا یہ ہم لوگوں کے ساتھ کھائیں گے۔ اس پر تورائی خان ان دونوں کو لے کر آگے بڑھا۔ مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے وہ لشکر گاہ کے وسطی حصے کی طرف چلا گیا۔ یہ خیمے اور یورت بھی کمال کے تھے۔ ابھی وہ راستوں کے اندر سے گزر ہی رہا تھا کہ تورائی خان رک گیا، اس لیے کہ ایک خیمے کے اندر سے برکئی خان نکلا، اس کے ساتھ کچھ مسلح جوان بھی تھے۔ برکئی خان نے جو ہی حریم اور قرید کو دیکھا وہ دنگ رہ گیا، وہ ان دونوں بھائیوں کی طرف لپکا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر دونوں بھائی اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔
برکئی آگے بڑھ کر دونوں سے پرجوش انداز میں بغل گیر ہوا، پھر انہیں اپنے خیمے میں لے گیا۔ توریئی خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ جب خیمے کے اندر سب بیٹھ گئے تب برکئی کے کہنے پر حریم نے اپنے پورے حالات اسے کہہ سنائے۔ دونوں بھائیوں کے حالات اور ان کے باپ کے مرنے کی تفصیل سن کر برکئی خان تھوڑی دیر گردن جھکائے سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، تم دونوں کے حالات سن کر مجھے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا۔ تم دونوں کی حیثیت میرے ہاں چھوٹے بھائیوں کی سی ہے۔ یاد رکھنا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ جو ارادے تم لے کر میرے پاس آئے ہو ان کی تکمیل ہوگی۔ میں ہر صورت میں تم دونوں بھائیوں کی مدد کروں گا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد برکئی خان جب رکا تو تورائی نے اسے مخاطب کیا، برکئی میرے محترم، راستے میں کوچمان اور گوچلک ان دونوں سے مل چکے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل بھی تورائی خان نے کہہ دی۔ برکئی خان نے پھر کچھ سوچا اور کہنے لگا، کوچمان اور گوچلک نے جو کہا ہے درست ہے، اسی پر عمل ہونا چاہیے۔ تورائی خان، میرے بھائی، تم ذرا جاؤ، یہ دونوں بھائی سفر سے تھکے ہارے آئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہ کھانا میرے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ ان کے ساتھ کھانا کھانا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تم کھانے کا اہتمام کرو، ہم تینوں یہیں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ برکئی خان کی اس گفتگو سے تورائی خان خوش ہو گیا، پھر وہ خیمے سے نکل گیا۔